لعنت الدائمۃ علی اعداء محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ جو سعد متن ہے وہ یہاں سے ہے نا، ثم ذوالعدات، اس کی شرح میں آ جائیں نیچے، النوع الخامس من المعارف ذوالعدات، معرفہ کی پانچویں جو ہے قسم ہے۔ پہلی قسم معرفہ کی کیا تھی؟ ضمیر تھی، دوسری ہمارے پاس علم تھی، تیسری ہمارے پاس اس میں اشارہ، چوتھی اور پانچویں جو ہے نا وہ ذوالعدات ہے۔ ذو کا مطلب وہی والا اردو میں ہوتا ہے، عدات والا، اور عدات سے مراد ان کی الف لام ہے۔ جیسے مثال دے رہے ہیں الفرس اور الغلام کو ہم معرفہ کہیں گے۔ اچھا، اب یہاں پہ نحویوں کے درمیان ایک اختلاف ہے، اس کو ذکر کر رہے ہیں، اور اس اختلاف کے اوپر آپ غور کریں گے کہ معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فقط ایک آپ کیا کہتے ہیں ٹیکنیکل ایک اختلاف ہے، لفظی اختلاف ہے کہ جو معرف ہے، معرف حرف جو معرفہ ہے، کیا وہ یہ الف لام دونوں ہیں یا فقط جو ہے وہ اس میں سے لام ہے، یہ اختلاف ہے۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ المشہور بین النحویین، کہ نحویوں کے درمیان مشہور یہی بات ہے کہ ان المعرف عند الخلیل، کہ خلیل کے نزدیک جو معرف ہے نا وہ الف لام دونوں ہیں، واللام وحدہ عند سیبویہ، اور سیبویہ کے نزدیک فقط معرف کیا ہے؟ لام ہے۔ ونقل ابن عصفور الاول عن ابن کیسان، ابن کیسان سے ابن عصفور نے پہلے نظریے کو نقل کیا ہے کہ خلیل نے الف لام کو معرف کہا ہے۔ وثانی عن بقیت النحویین، اور جو دوسری بات ہے وہ نقل کیا ہے باقی نحویوں سے، کہ باقی نحوی یہ کہتے ہیں کہ سیبویہ جو ہے لام کو فقط کیا کہتے ہیں جی؟ معرف کہتے ہیں۔ ونقل بعض من الاخفش، اور بعض نے جو ہے وہ اخفش سے بھی اس بات کو نقل کیا ہے۔ یعنی یہاں تک کیا بات سمجھ آتی ہے کہ خود جو خلیل کی کتابیں ہیں اور جو سیبویہ کی کتابیں ہیں اس میں ان کا یہ نظریہ موجود نہیں ہے، بس یہ نقل ہو رہی ہے۔ سیبویہ کے متعلق نحویوں کا یہ سمجھنا ہے کہ وہ لام کو الف لام کہتے ہیں، لام کو کیا کہتے ہیں؟ معرف کہتے ہیں، اور خلیل کے متعلق ان نحویوں کا یہ سمجھنا ہے۔ اب وہ کس کس نے یہ بات نقل کی ہے، اس میں سے ایک ابن عصفور کا ذکر کر دیا اور اخفش کا کیا ہے؟ ذکر کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد ابن شام کہتے ہیں کہ وزام ابن مالک، ابن مالک کا یہ زعم ہے، یہ خیال ہے کہ انہ لا خلاف بین سیبویہ والخلیل فی ان المعرف الف، تو اس نے کہا ہے کہ یہ جو نحوی بات سمجھ رہے ہیں اور نسبتیں دے رہے ہیں یہ بات غلط ہے۔ حقیقت میں سیبویہ اور خلیل کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، کس بات میں؟ کہ فی ان المعرف کہ معرف تو وہی الف لام ہی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ سیبویہ لام کو فقط کیا کہتے ہوں؟ معرف کہتے ہوں، اور الف کو کیا ہے وہ الگ شمار کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے، دونوں کا ایک ہی نظریہ ہے۔ وقال، اور کہا ابن مالک نے کہ انم الخلاف بینہما فی الحمزہ، کہ اصل اختلاف ان کا حمزہ کے متعلق ایک اور نوعیت کا ہے۔ حمزہ کے متعلق الف اور لام ہے نا، اس الف کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں حمزہ کہتے ہیں، الف بھی کہتے ہیں۔ تو اس حمزہ کے متعلق اختلاف یہ نہیں ہے کہ یہ معرف کا حصہ ہے یا حصہ نہیں ہے، دونوں یہ کہتے ہیں، کون دونوں؟ سیبویہ اور خلیل، کہ معرف میں الف حصہ ہے، لیکن بحث کس میں ہے؟ بحث ان کے درمیان یہ ہے اور اختلاف ان کے درمیان یہ ہے کہ ازائدۃ ہی ام اصلیۃ، کہ یہ جو اس کے شروع میں حمزہ لگا رہے ہیں کیا یہ حمزہ زائدہ ہے یا حمزہ اصلیہ ہے؟ ٹھیک ہے جی، زائدہ اور اصلی ہونے میں کیا اختلاف ہے؟ اگر اسے اصلی کہیں گے تو یہ پھر نہیں گرے گا کبھی بھی، درمیان میں آ جائے جیسے بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ واستدل علی ذلک بموضع اوردها من کلام سیبویہ، استدل کون؟ ابن مالک، ابن مالک نے علی ذلک، اس بات کے اوپر استدلال کیا کہ اصل اختلاف ان کے درمیان یہی ہے کہ الف لام زائدہ ہے یا الف لام اصلیہ ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے استدلال کیا ہے بمواضع، بہت سارے مقامات سے، کہ اوردہا، وہ ان مقامات کو لے کر آئے، من کلام سیبویہ، سیبویہ کے کلام سے، یعنی سیبویہ کی عبارتوں سے کچھ انہوں نے جملے اٹھائے اور جملے اٹھا کے وہاں پہ دلیل دی کہ دیکھیں جی
معرف الف لام دونوں ہی ہیں ان کے نزدیک، فقط یہ اختلاف کر رہے ہیں کہ الف جو ہے یہاں پہ اصلیہ ہے یا زائدہ ہے۔ دیکھیں اور تجوید کے اعتبار دیکھا جائے اور خود اس پر الف کے بارے میں، اور خود الف پر اگر حرکت آ جائے تو الف تو نہیں رہتی، وہ حمزہ ہو جاتی ہے، تو ہم یہ کہنا کہ الف لام کا نہیں درست ہوگا؟ یعنی نہیں خود جو حمزہ کو الف کہتے ہیں یا نہیں کہتے صرف میں نا، صرف میں حمزہ کو الف بھی کہتے ہیں۔ نہیں کہتے ہاں نہیں یہ ہے یہ نہیں خود نہیں کہتے اگر ایسی الف جس میں حرکت ہے جو حمزہ ہو جاتی ہے وہ حمزہ ہو جاتی ہے نا، جس الف کی دیکھیں ایک مشہور بات یہی ہے نا کہ جس الف کے اوپر حرکت آ جائے اسے حمزہ کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صرفی کتابوں میں اس کو دیکھیں گے کہ الف بھی کہا جاتا ہے۔ شذ العرف میں گزرا ہے یا نہیں گزرا، آگے مراح میں شاید آئے گا۔ نہیں یہ آگا کی اور بات ہے، آگا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو الف ہوتی ہے اس کو الف کہیں یا ہم حمزہ کہیں، ٹھیک ہے؟ تو آگا یہ کہہ رہے ہیں کہ الف اسے نہیں کہنا چاہیے، اس سے کیا کہنا چاہیے، حمزہ کہنا چاہیے۔ یہ ایک اضافی بات ہے، اضافی نقطہ ہے کہ کیا ہم جو الف متحرک ہوتی ہے اس کے اوپر حرکت ہوتی ہے اس کو ہم حمزہ کہیں گے یا اس کو ہم الف کہہ سکتے ہیں، یہ اختلاف ہے۔ تو جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو صرف کی کتابوں ہم نے پڑھا ہے کہ صرف یہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ الف بھی کہہ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اس سے فقط آپ حمزہ کہیں۔ اس کے اوپر آپ تیار کریں، تلاش کریں، ابھی میرے ذہن میں نہیں۔ تجوید والے کیا کہتے ہیں، وہ فقط حمزہ ہی کہتے ہیں، ہاں صرفی جو ہے وہ اسے الف ہی کہتے ہیں، الف بھی کہتے ہیں۔ اچھا یہ شذ العرف میں نہیں ہے یہ بات، نہیں ہے شاید پھر مراح میں یا شعر تصریف میں کہیں پہ ہے بہرحال۔ اچھا اختلاف ان کے درمیان کیا ہے، یہاں پہ ابن ہشام نے واضح نہیں کیا کہ خلیل اسے زائدہ کہتا ہے یا ابن سیبویہ اسے زائدہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات واضح نہیں کی نا۔ تو یہ حاشی میں جو ہے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ابن مالک کا یہ کہنا ہے کہ خلیل کے نزدیک جو حمزہ ہے وہ اصلی ہے، اور سیبویہ کے مطابق کیا ہے جی، زائدہ ہے۔ اور اس کے بعد ابن مالک نے جس نظریے کو اپنایا ہے وہ یہی اپنایا ہے کہ الف جو ہے وہ اصلیہ ہے، الف یعنی جو حمزہ ہے وہ اصلی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا یہ اس طرح انشاءاللہ اگلی کتابوں میں آئے گا۔ تو یہاں تک کیا خلاصہ ہوا، یہاں تک یہ خلاصہ ہوا کہ خلیل اور سیبویہ کے درمیان الف لام کے درمیان اختلاف کیا ہے۔ تو یہاں پہ ہم کہیں گے کہ ایک مشہور نحویوں کی فہم ہے اور ایک ابن مالک کی فہم ہے۔ مشہور نحویوں کی یہ فہم ہے کہ سیبویہ اور خلیل میں جو اختلاف تھا وہ یہی تھا کہ کیا یہ جو معرف ہے الف لام جو معرفہ ہے وہ کیا فقط لام معرفہ ہے یا اس کے ساتھ الف بھی کیا ہے معرفہ کا حصہ ہے۔ تو خلیل کا یہ سمجھنا تھا کہ دونوں ہیں معرفہ الف اور لام مل کر، اور سیبویہ کا یہ سمجھنا ہے کہ لام ہے، یہ مشہور کا نظریہ ہو گیا۔ جبکہ مشہور نحویوں سے ہٹ کے جو تحقیق ابن مالک کی اپنی ہے، اس کے لیے انہوں نے شواہد بھی ذکر کی ہے سیبویہ کے کلام سے، انہوں نے کہا نہیں سیبویہ بھی یہی کہتا ہے کہ الف لام دونوں معرفہ ہیں، فقط اس کے نزدیک جو الف ہے وہ اصلی نہیں ہے، الف کیا کہلائے گی، زائدہ کہلائے گی، یہ اختلاف ہے۔ اب زائدہ اور اصلی کا اختلاف کہاں پہ ظاہر ہوگا اور کیسے ظاہر ہوگا یہ ایک الگ بحث ہے، اس کو نہیں چھڑو۔ وتلخیص الکلام ان فی المسألۃ ثلاث مذاہب، خلاصہ کر رہے ہیں جی ابن شام کہ اس مسئلہ میں الف لام کے معرف ہونے کے بارے میں تین ہمارے پاس نظریات آ گئے، تین مذاہب آ گئے۔ احدھا پہلا مذہب یہ ہے کہ ان المعرف ال والالف اصل، کہ معرف ہمارے پاس الف لام ہے اور جو الف ہے اس کے اندر وہ کیا اصلی ہے، یہاں پہ الف کہہ دیا نا خود ابن شام نے بھی، حمزہ نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ وثانی اور دوسرا کیا ہے کہ ان المعرف ال والالف زائدۃ، کہ معرف کیا ہے، ال ہے اور الف کیا ہے، زائدہ ہے۔ اور تیسرا کیا ہے کہ ان المعرف اللام وحدہ، کہ معرف کیا ہے، فقط لام ہے۔ والاحتجاج لہذ المذاہب، احتجاج کسے کہتے ہیں، حجت پیش کرنا، ٹھیک ہے، ہاں۔ لہذ المذاہب یعنی ان نظریات کے لیے حجت کو پیش کرنا، دلائل کو پیش کرنا، یستدعی تطویلا، یہ تقاضا کرتی ہے ایسی تطویل کا کہ لا یلیق بہذا الاملاء، کہ جو اس املاء کے، جو ابھی ہم املاء لکھ رہے ہیں اس کے وہ لا یلیق ہو، شایان شان نہیں ہے، ٹھیک ہے واضح۔ اچھا
تو یہ یعنی ہم یوں سوال پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی الف لام کے متعلق ناویوں کے کتنے نظریات ہیں؟ تو آپ بغیر نام لیے خلیل اور سیبویہ کا جو خلاصہ ہے کہ 3 نظریات ہیں، ٹھیک ہے جی، 4 نہیں ہیں بلکہ 3 ہیں یہ۔ اس کے بعد پھر یہ سوال آتا ہے کہ الف لام کی قسمیں کتنی ہیں؟ وہ بھی کہیں 3 ہیں، ٹھیک ہے، نظریات بھی 3 ہیں اس کے متعلق اور اس کی اقسام بھی کیا ہیں؟ 3 ہیں۔ وتنقسم المعرفہ الی 3 اقسام، اور جو المعرفہ ہے وہ تقسیم ہوتا ہے 3 اقسام کی طرف۔ وذالک، اور یہ 3 اقسام کیوں بنتی ہیں؟ اس وجہ سے کہ وذالک انہا اما لتعریف العہد او لتعریف الجنس او للاستغراق۔ الف لام تعریف عہد، الف لام عہدی جسے کہتے ہیں، اور لتعریف الجنس الف لام جنسی اور الف لام استغراقی، ہر ایک کی وہ وضاحت کریں گے۔ کہتے ہیں کہ فَأَمَّا الَّتِي لِتَعْرِيفِ الْعَهْدِ فَتَنْقَسِمُ قِسْمَيْن، کہ جو عہد کی تعریف کے لیے ہے اس کی 2 قسمیں۔ یہ لفظ عہد کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، ایک تو مشہور ہمارے ذہن میں معنی کیا ہے نا، عہد کو وعدہ کے معنی میں لیتے ہیں، عہد و پیمان، یہ بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن نحو میں جب عہد استعمال ہوتا ہے تو وہ ایک اور اس کا معنی ہوتا ہے، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا معلوم ہونا، معہود بمعنی معلوم، العہد بمعنی معروف، علم ہے، عالم، ٹھیک ہے۔ تو لتعریف العہد اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ ایک چیز جو معلوم ہے اس کی معرفت کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ معلوم ہے کیا مطلب؟ کس کو معلوم ہے؟ معروف ہے، کس کے لیے معروف ہے؟ یعنی مخاطب کے لیے۔ ویسے تو آپ فرس کہیں تو وہ کوئی بھی فرس ہو سکتا ہے نا، کوئی بھی گھوڑا ہو سکتا ہے، لیکن ابھی آپ جس فرس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ مخاطب کو پتہ ہے کہ یہ کوئی بھی گھوڑا، کسی بھی گھوڑے کے متعلق بات نہیں ہو رہی، یہ اسی گھوڑے کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ جو ہمیں معلوم ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمیں معلوم ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ یہاں پہ یہ گھوڑا کیا ہو گیا؟ معہود ہو گیا، معہود ہو گیا یعنی معروف ہو گیا، معلوم ہو گیا مخاطب کے نزدیک۔ تو یہ معلوم اس کو کیسے ہوا ہے؟ کہتے ہیں اس کی 2 طرح سے جو ہے وہ علم ہو سکتا ہے۔ پہلے تو بات سیدھی ہے کہ اس نے جو ہے وہ مخاطب کے سامنے اپنے گھوڑے کے فضائل پڑھے، ٹھیک ہے، اور کہا کہ میرا گھوڑا جو ہے وہ بڑا بہادر ہے اور بڑا تیز دوڑتا ہے، اور اس کے بعد اس نے جو ہے وہ میرا گھوڑا یعنی مضاف نہیں کیا، فرسی کہیں تو یہ تو معرفہ ہو گیا نا، مضاف ہو رہا ہے، اس کے بعد اس نے مضاف ہوئی بغیر کہہ دیا کہ الفرس، ٹھیک ہے، کہ بعت الفرس، کہ میں نے کیا ہے گھوڑے کو بیچ دیا۔ تو جیسے اس نے الفرس کہا تو اب اگلے کو معلوم ہے کہ یہ فرس وہی ہے کہ جس کے اس نے پہلے ذکر کیا ہے۔ اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ عہد کی وجہ یعنی معلوم ہونے کی وجہ کیا بنی؟ اس گھوڑے کا پہلے ذکر خیر ہونا کہ جو اس نے باقاعدہ کیا ذکر کیا ہے۔ اس کو نحوی کیا کہتے ہیں؟ عہد ذکری کہتے ہیں، یعنی ایسا معلوم کہ جو ذکر کی وجہ سے آیا ہو۔ دوسرے معلوم کی کون سی قسم کی جاتی ہے؟ کہ جو ذکر کی وجہ سے معلوم نہیں ہوا، ٹھیک ہے، بلکہ حالات ایسے تھے ان کے کہ بغیر ذکر کی اگلے کو پتہ ہے کہ کس گھوڑے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ابھی کلام میں ذکر نہیں ہوا، کہیں پر ذکر تو ہوگا نا، یعنی ایسا کوئی سسٹم بلوٹوتھ تو ہمارے پاس نہیں ہے نا کہ میرے ذہن، ہاں، یعنی اصل میں ہوتا ذکر ہی ہے، ذہن میں ہوا تو ذہن میں کیسے آیا ہے؟ اگلے نے کوئی بلوٹوتھ کیا ذہن میں آ کے، کوئی ذکر ہی کیا ہوگا نا، ذکر ہوا ہوگا، میسج بھیجا ہوگا، کوئی نہ کوئی کیا ہوگا، ذکر تو ہوا ہوگا، لیکن وہ ابھی ذکر نہیں ہوا، یعنی جب ابھی جملہ بولا گیا ہے تو ابھی ذکر نہیں ہوا، وہ 2 دن پہلے 3 دن پہلے کہیں پہ ذکر ہوا تھا اور وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس گھوڑے کو بیچیں گے جو ہمارے گھر میں کھڑا ہوا ہے، اور اس کے بعد سیدھا اس نے کہا کہ 1-2 دن بعد اس نے کہا بیعت الفرس۔ تو اب جب 1-2 دن بعد اس نے بیعت الفرس کہا ہے، اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تو اس نے گھوڑے کا ذکر نہیں کیا نا پہلے، تو ابھی گھوڑے کا ذکر نہیں کیا تو ابھی فرس اس کے لیے کیسے معلوم ہے؟ تو ہم کہیں گے لأنہ عہد خاص، کیونکہ ان کے درمیان کیا تھا؟ ایک عہد تھا، ایک علم تھا پہلے سے، ٹھیک ہے۔ اب وہ علم کیسے تھا؟ وہ بھی ظاہری بات ہے، ذکر ہوا ہوگا پہلے تبھی آیا۔ اچھا، یہاں پہ دیکھیے گا مثال کیا دیتے ہیں کہ لأن العہد اما ذکری، کیونکہ یہ جو عہد ہے نا ایک چیز کا معلوم ہونا، یہ عہد ذکری ہوتا ہے یا عہد ذہنی ہوتا ہے۔ عہد ذکری کی مثال یہ ہے، اشتریت فرسا ثم بعت الفرسا، یہ پوری مثال بنے گی۔ اس میں سب سے پہلے اس نے کیا جملہ ذکر کیا؟ اشتریت فرسا، یہ ذکر ہو گیا۔
پھر اس نے کہا ثم بعت الفرس، پھر اس نے دوبارہ فرس کا ذکر کیا الف لام لگا کے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اے بعت الفرس المذکورہ، کہ میں نے اسی فرس کو بیچا ہے کہ المذکورہ جس کا بھی ذکر کیا گیا ہے، یعنی ایک ہی عبارت میں ذکر ہو جاتا ہے. اچھا، ولو قلت ثم بعت فرسا، اگر آپ اسی جملہ میں اشتریت فرسا کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ ثم بعت فرسا، تو لکان غیر الفرس الاول، تو پھر اس سے ثابت ہو جاتا کہ وہ پہلے والا گھوڑا نہیں ہے، اس نے کچھ اور کیا ہے گھوڑا بیچا ہے. اچھا، قرآن مجید سے یہ آیت موجود ہے کہ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ. پہلے فیہا مصباح ذکر ہو گیا مصباح کا، پھر المصباح فی زجاجۃ مراد وہی ہے مصباح، ٹھیک ہے جی، جو مشکات والا ہے. پھر جب کہا الزجاجۃ کأنہا کوکب بدری، یہ زجاجہ وہی ہے کہ جس کے اندر کیا ہے مصباح ہے، وہی مذکور ہے. والثانی کقول کا جاء القاضی، دوسرے کی مثال کیا ہے کہ فقط آپ نے جاء القاضی کہا. جاء القاضی میں دیکھیں پہلے کوئی عبارت نہیں ہے کہ اشتریت القاضیہ یا تکلمت القاضیہ، کوئی پہلے اس طرح کا ذکر نہیں ہو رہا. اذا کان بینک و بین مخاطبک عہد فی قاض خاص، کہ جب آپ کے درمیان اور آپ کے مخاطب کے درمیان عہد علم ہو، کس کے متعلق علم ہو؟ فی قاض خاص، ایک خاص قاضی کے متعلق، ٹھیک ہے، یعنی وہ بھی جانتا ہے کہ قاضی صاحب سے کیا مراد ہیں اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ قاضی صاحب سے کیا مراد ہیں، ٹھیک ہے. تو جیسے یہ جاء القاضی کہیں گے تو ان دونوں کو پتہ ہے کہ ہماری قاضی سے کیا مراد ہوتی ہے، ٹھیک ہے. وہ مدرسے وغیرہ میں لقب لکھ دیتے ہیں نا، مفتی صاحب، قاضی صاحب، ٹھیک ہے جی، اس طرح کے لقب طلاب ایک دوسرے کے رکھ دیتے ہیں. اگر اس کا مقصد کیا ہو، رفعت ہو، تو پھر تو یہ جائز ہو جائے گا، اور اگر اس کا مقصد کیا ہے اس کی اہانت کرنا ہو تو پھر یہ کیا ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا، ولا تنابزوا بالالقاب میں چلا جائے گا. تو وہ جیسے کہیں کہ جاء القاضی یا جاء الشاعر، الف لام لگائیں گے تو فوراً اگلے کا ذہن کیا ہے اسی کی طرف جائے گا. جاء النحوی، یہ نحوی آ گیا، تو نحوی سے مراد ان کی کیا ہوگی؟ وہی جو پتہ ہے سب کو. اب وہ پتہ کیسے چلا ہے؟ ذکر کے سے نہیں چلا کہ ابھی اس کا ذکر ہوا واضح پہلے سے. زمین کی طرح ہو جائے گا، مثلا زید نے کھانا کھایا، وہ پانی پیا، وہ چلا گیا، اس طرح کہہ سکتے ہیں اس کو آدھے ذہنی کو. نہیں سمجھا؟ یعنی مثلا ہم کلام ذکر کرتے ہیں نا، وہ بولتے ہیں کلام پڑھتے ہیں، فلاں نے پانی پیا، وہ چلا گیا، وہ بیٹھ گیا، وہ سو گیا، ہم اس کا ذکر نہیں کرتے، فقط اس کا جو سے ہم مخاطب ہوتا ہے ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، جس طرح سے اس میں ظاہر کی جگہ پر زمین کو لاتے ہیں. تو ہم اس کو مشابہ دے سکتے ہیں، یعنی کہ آدھے ذہنی کو. نہیں، ضمیر میں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ وہ آیا ہوا جا، یوں کہہ رہے ہیں نا ہوا جا، تو ہوا سے پہلے کیا چیز ہے؟ کوئی ذکر تو نہیں ہوا نا. نہیں، اس کا پہلے ذکر ہو چکا یعنی ایک پورا ایک متن بیان کر رہے ہیں. نہیں، اگر پہلے متن ہو چکا ہو تو وہ تو پھر عہد ذکری ہو جائے گا نا. ہاں، عہد ذکری میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو عبارت آپ کی چل رہی ہے نا، مجلس چل رہی ہے، خطاب چل رہا ہے، اس میں اس کا ذکر ہو تو وہ عہد ذکری بنے گا. عہد ذہنی کیا ہوتا ہے کہ جو آپ نے ابھی خطاب کر رہے ہیں مخاطب سے، جو آپ کا کلام ہو رہا ہے، اس میں اصلاً اس کا پہلے ذکر ہی نہ آیا ہو، ساری کی ساری بات جو ہے وہ معرفت پہ چل رہی ہو کہ مجمع سمجھدار ہے، ٹھیک ہے جی. تو مجمع جیسے سمجھدار ہے، جیسے آپ نے کہا کہ پہلے پہ لعنت، تو پہلے پہ لعنت فوراً سب کے ذہن میں پہلے وہی گیا، حالانکہ پہلے کوئی آپ نے ذکر ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے. دوسرے پہ لعنت، وہ ذہن ادھر ہی گیا، ٹھیک ہے. تو یہ جو 1 2 3 پہ لعنت بھیجتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ 1 2 3 یہ عہد ذہنی ہے، یعنی سب کے ذہن میں یہ چیز کیا بیٹھی ہوئی ہے، تو اس میں کوئی ذکر نہیں ہوتا پہلے. لیکن اگر آپ باقاعدہ پہلے ذکر کریں، آپ جو ہے وہ پہلے سے مراد کچھ اور لیں اس طریقے سے. وہ ہمارے پاس روایات ہیں نا کہ خلفاء اللہ کے 4 ہیں، ٹھیک ہے جی. اس میں چوتھے نمبر پہ مولا علی علیہ السلام ہے، تو وہ روایت پیش کرتے ہیں کہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے خلفاء 4 ہیں اور چوتھے خلیفہ مولا علی علیہ السلام ہیں. اب وہ ان کے ذہن میں 4 خلفاء سے ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہی 4 خلفاء آتے ہیں. لیکن اس روایت میں جو پہلے ایسا وہ کاٹ دیتے ہیں کہ پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے، دوسرے جو ہے وہ حضرت ابراہیم یا حضرت نوح، سے چوتھے نمبر پر مولا علیہ السلام آتے ہیں، یوں کر کے وہ چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو فقط آخری جملے کو پکڑتے ہیں، پہلے والے کو نہیں پکڑ کے. آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے چوتھے خلیفہ مولا علیہ السلام، تو پہلے 3 ہیں کون سے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس کو عہد ذہنی پہ لے کر جا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں بھئی یہ عہد ذہنی نہیں ہے، عہد ذکری ہے. آپ پوری روایت تو پڑھیں، پوری روایت کیوں نہیں پیش کر رہے؟ ٹھیک ہے جی. تو پوری روایت کیا پیش نہیں کرتے، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ کاپی پیسٹ ہوتا ہے نا،
جیسے اشکال دیکھا اس کو کاپی پیسٹ کیا، کتاب تو خود کھول کے دیکھی نہیں۔ تو یہ ہے کہ عہد ذہنی میں کیا ہوگا کہ پہلے کوئی ذکر ہی نہیں ہوگا، سارے کا سارا جو کنیکشن ملے گا وہ ذہن کا ملے گا، ٹھیک ہے، ذہن سے مجمع سمجھدار ہوگا، سب کے ذہن کیا وہاں پہ پہنچیں گے۔ اچھا یہ ہو گیا۔ دوسرا کیا ہے، لتعریف الجنس ہے، اس کو پھر انشاءاللہ کل بیان کرتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔